بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت شیس علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت شیس علیہ السلام اللہ پاک کے پیغمبر اور ہمارے جد امجد ہیں۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل نمل ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی مصیبت میں بے قرار رہتے تھے اور آپ پریشان رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا تاکہ ان کو تسلی دیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک فرزند عطا کرے گا، ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا کہ اس کی نسل سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار بنی آدم پیدا ہوں گے۔ چنانچہ حابیل کے مرنے سے 5 سال کے بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ بہت خوبصورت تھے اور خوب سیرت بھی تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھے اور تمام اولاد سے حضرت آدم علیہ السلام کے زیادہ محبوب تھے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل ان کو اپنا ولی عہد، اپنا جانشین بنایا اور بطریق وصیت کے حضرت شیس علیہ السلام کو فرمایا کہ جب طوفان نوح آئے گا اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو اس کشتی میں ضرور رکھوائیو جو غرق ہونے سے محفوظ رہیں، یا اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ اس طرح سے عمل میں لائیں۔ اور حضرت شیس علیہ السلام اکثر اوقات حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے احوال جنت لذت کے ساتھ سنتے تھے اور آسمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے تھے۔ اسی واسطے حضرت آدم علیہ السلام کے شجر و خلق سے ان سے حق سے خلیفہ کیا تھا اور لوگوں سے تنہا ہو کر دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات وظائف اور اطاعت الہی میں مشغول رہتے اور نفس کی ریاضت اور تہذیب و اخلاق ہمیشہ ان کے مد نظر رہتا تھا۔ اور حضرت شیس علیہ السلام کے زمانے میں بنی آدم 2 قسم کے تھے۔ بعض حضرت شیس علیہ السلام کی اطاعت کرتے تھے اور بعض قابیل کی اولاد کی تابعداری میں مشغول تھے، اور حضرت شیس علیہ السلام کی نصیحت سے بعض تو راہ راست پر آ گئے اور بعض بدستور نافرمانی پر قائم رہے۔ جب 912 برس ان کی عمر کے گزرے تو روح جسم مبارک سے پرواز کر کے عرش معلیٰ کو پہنچی، اور حضرت شیس علیہ السلام کی بعض نصیحتوں میں یہ ہے کہ مومن حقیقی وہ ہے کہ یہ خصلتیں ان میں ہوں: اول وہ خدا کو پہچانتا ہو، دوسرا نیک اور بد کو جانتا ہو، تیسرا بادشاہ وقت کا حکم بجا لانا، چوتھا ماں باپ کا حق پہچاننا، ان کی خدمت کرنا، پانچواں صلہ رحمی کرنا یعنی اپنائیت کے لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا اور غصے کو حد سے نہ بڑھانا، ساتوں محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دینا اور رحم کرنا، آٹھواں گناہوں سے پرہیز کرنا اور مصیبتوں میں صبر کرنا، اور نواں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ دوستو، یہ حضرت شیس علیہ السلام کا مختصر ہم نے آپ کو واقعہ سنایا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔